مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسجد میں اذان ہو گئی اور کوئی شخص وہاں پر بیٹھا تھا اور اذان ہونے کے بعد اگر وہ مسجد سے چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی مسجد میں موجود ہے اور اذان اس کے سامنے ہوئی تو اسے بلا وجہ مسجد سے بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کے پیغام کی اور اللہ کے اذان کیا ہے، اللہ کا ایک پکار ہے بندوں کی طرف کہ بھائی تم آ جاؤ، کس کی طرف؟ میری طرف۔ تو اگر ہم اس چیز کو بہت عام سمجھتے ہیں اور بہت عام سمجھنے کے بعد ہم مسجد سے چلے جاتے ہیں تو ناجائز تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے۔ اذان کے بعد البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہے جسے کسی دوسرے مسجد میں جا کے امامت کرنی ہے یا کوئی مسئلہ ایسا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال عام حالتوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں استغفر اللہ، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ نفل ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیے، نماز سے فارغ ہو کر اگر کوئی شخص استغفار کہتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہہ کر، استغفر اللہ کا مطلب میں اپنے لیے توبہ طلب کرتا ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور نستغفر اللہ کا مطلب جب نون کا استعمال کرتے ہیں تو یعنی میں سب کے لیے کرتا ہوں، آدمی اپنے لیے بھی کرے۔ تو آدمی فی الحال جب کوئی دعا کرا رہا ہے تو وہ نستغفر اللہ کہے، اور جب کوئی شخص اپنے لیے کہہ رہا ہے تو وہ استغفر اللہ کہہ لے۔ یہ تین اگر مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو یہ گناہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ شخص، ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ نماز سلام پھیرتے اتنی زور سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ کسی کی رکعت نکل گئی، کوئی اپنی رکعت پوری کر رہا ہے تو ان کی رکعت میں بھی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، مطلب کوئی عمل ایسا جو آپ کے ساتھی کو باعث تکلیف ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں 130 گھر ہیں اور 2-4 آدمی نے مل کر باہر کے فنڈ سے مسجد بنوا دی۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی رقم سے مسجد بنوائیں گے، تو اکثر لوگ اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی، اگر فنڈ جہاں سے آیا ہے، اگر وہ فنڈ حلال کا فنڈ ہے، آپ کو پتا ہے جنہوں نے دیا ہے وہ حلال فنڈ ہے، مال حرام کا نہیں ہے، تو اس سے مسجد بنوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی چوری کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی لاٹری کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی غصب کا مال نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو حلال فنڈ ہے اس کا مال ہو تو مسجد بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے روپیے ٹرانسفر کا کام کرتا ہے اور 1000 روپے پر 10 روپے چارج لیتا ہے۔ اگر میں نے 2000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائیں تو مجھ سے وہ 2020 روپے دوں گا، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ دیکھیے، پیسے ٹرانسفر کرانا اور اس کے اوپر اب چارج دینا، یہ پیسے پر زیادہ پیسے دینے تو جائز نہیں ہے، لیکن اس میں وہ کہتا ہے بھائی میں تو کام کر رہا ہوں، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں آپ سے پیسوں پر پیسے تو نہیں چارج کروں گا، لیکن بھائی میرا وقت لگ رہا ہے، میرا دماغ لگ رہا ہے، میں اپنے وقت کے آپ سے چارج کرتا ہوں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی 1000 پر 10 روپے، 2000 پر 20 روپے، یہ ایک فکس چارج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا چاہے آپ 100 روپے کراؤ، چاہے 500 روپے کراؤ، چاہے 1000 روپے کراؤ، ایک فکس چارج ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا فکس چارج ہوگا تو جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اپنا پرچہ بنواتے ہیں، آپ کو بیماری اتنی بڑی ہو، ایک بیماری ہو 10 بیماری ہو، پرچہ ایک ہی بنتا ہے، تو یہ وہی حکم ہے اس کے اندر کہ آپ 1 روپیہ ٹرانسفر کرائیں، 10 روپے ٹرانسفر کرائیں، حکم وہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔